حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن حج ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے 5ویں بنیاد حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ و اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، و حج البیت، اور حج کرنا بیت اللہ کا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حدیث جبریل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان گنائے، یہی ارکان، اور فرمایا وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آپ حج کریں اگر آپ حج کی گنجائش رکھتے ہیں، یعنی یہ استطاعت ہو، طاقت ہو کہ آپ حج کر سکیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لازم ہے لوگوں پر کہ لوگ اللہ کے لیے حج کرے بیت اللہ کا، لیکن ان لوگوں پر لازم ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، مالی وسعت رکھتے ہو، ان پر حج کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ تو حج کی فرضیت کے لیے مال شرط ہے، اتنا مال ضروری ہے کہ اس سے آنے جانے کا کرایہ ہو جائے، گھر کا خرچہ ہو جائے، اور سفر کا جتنا خرچہ ہے وہ خرچہ ہو جائے، تو اس شخص پر حج فرض ہے، اور اس کا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر ایک مرتبہ کر لیا تو پھر دوبارہ زندگی میں اس پر حج فرض نہیں ہوگا، پوری زندگی پر جب وہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا، وہ سب نفل شمار ہوگا۔ تو حج کے بہت بڑے فضائل آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور پیغمبر پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے ایمان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اس کے بعد؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، مبرور مقبول، وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، وہ حج جہاد کے بعد پھر سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ الحج المبرور کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایرجع زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، جب حج سے واپس آئے تو دنیا میں زہد اور قناعت اختیار کرے، اور آخرت میں رغبت اختیار کرے، آخرت کی فکر کرے پھر وہ۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے اس طرح حج کرے کہ اس میں گناہ کی بات بھی نہ کرے، گناہ کے کام بھی نہ کرے، تو جب وہ حج سے واپس آئے گا تو ایسا گناہوں سے صاف ستھرا ہو جائے گا جیسے ماں نے اس کو پیٹ سے جب جنا تھا اس وقت جب وہ پاک صاف تھا گناہوں سے، اسی طرح یہ گناہ اس کے سارے دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور بخاری و مسلم ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جاتا ہے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں حج اور عمرہ یہ دونوں غربت اور فقر کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے آگ وہ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بالکل نکر جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرے سے غربت اور فقر بھی ختم ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، حج میں 15 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن کوئی حاجی حج کرنے کی وجہ سے آج تک غریب نہیں ہوا، بلکہ جنہوں نے حج کیا اللہ رب العزت نے ڈبل دیا ان کو، تو غربت اور فقر بھی ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی سارے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے حج کرے صرف اللہ کی رضامندی اس کے مقصود ہو تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش بھی اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی وہ حج سے آ جائے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ گلے ملو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو، اور اس کو کہو کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری مغفرت کر دے،
کیونکہ وہ صاف ستھرا ہو کر آیا ہے، اس کی دعا ابھی فوراً قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ لمن لم یحج خیر من 10 غزوات، جس نے حج نہیں کیا اس کا ایک حج 10 غزووں سے بہتر ہے۔ 10 مرتبہ وہ جہاد میں جائے، غزوے کرے، اس سے وہ ایک حج جو ہے افضل ہے اور بہتر ہے۔ وغزوۃ لمن حج خیر من 10 حجج، اور جس نے حج کر دیا ہے، فرض حج ادا کر دیا ہے، نفل نہیں کیا، تو اس کا غزوے میں جانا ایک غزوہ وہ 10 حجوں سے افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فرض حج ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرض حج وہ 50 غزووں سے افضل ہے۔ حج جب فرض ہو جائے تو سب سے انتہائی ضروری یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر آدمی جو ہے حج کا فریضہ ادا کر دے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ، ان کے پاس مال آ جاتا ہے اور حج ان پر فرض ہو جاتا ہے، حج کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے حج نہیں کرتے، کہتے ہمارے والدین نے حج نہیں کیا۔ یہ جہالت ہے اور حماقت ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ حج کیوں نہیں کرتے، کہتے ہمارے والدین نے جب حج نہیں کیا تو ہمارا حج نہیں ہوگا۔ جب والدین نے حج نہیں کیا تو ہمارا حج کیسے ہوگا؟ پہلے والدین حج کریں گے، پھر ہم حج کریں گے تو ہمارا حج ہوگا۔ یہ نیری جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ جس طرح آپ پر نماز فرض ہے اور آپ کے والدین پر بھی نماز فرض ہے، تو والدین کے پڑھنے سے، یعنی آپ اپنے والدین کی نماز پڑھنے کے انتظار نہیں کریں گے، آپ پر جو نماز فرض ہے اگر وہ نہیں پڑھتے آپ پھر بھی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح والدین پر الگ حج فرض ہوگا، آپ پر الگ حج فرض ہوگا۔ آپ پر اگر حج فرض ہے، آپ کے والدین پر فرض نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ حج کریں، والدین کو چھوڑ دیں۔ نہ والدین کو لے جانا ضروری ہے، نہ ان کے حج کا انتظار کرنا ضروری ہے، آپ پر اپنا حج ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ فرض حج ادا کرے، اس کے بعد پھر اگر آپ کو زیادہ شوق ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، تو پھر والدین کو بھی حج کرا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ والدین پر حج فرض نہیں ہے، آپ پر فرض ہے، تو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتے کہ میرے والدین نے حج نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ غلط بات ہمارے لوگوں میں مشہور ہو گئی، اور بہت سارے لوگوں میں یہ بات، اچھے بھلے تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک والدین حج نہ کریں تب تک ہمارا حج نہیں ہوگا۔ یہ دین سے اور شریعت سے ناواقف لوگ ہیں، ناواقفی ہے۔ مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے، علماء اور مفتیان کرام سے فتویٰ، اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ پر حج فرض ہے تو آپ حج کریں۔ بہرحال، اور نفل حج جو ہے وہ آدمی کر سکتے، پوری زندگی پر کر سکتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مثلا والدین کو حج کرایا جائے، اور اس سے پہلے، نفل حج سے پہلے اسی طرح جو ہے اپنے بیوی بچوں کے خرچوں کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ بیوی بچوں کے خرچے ادا نہیں کر رہے اور حج کر رہے نفل، بڑا حاجی بنا ہوا ہے، تو اس طرح کے حج پھر جائز نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی ضروریات کو مکمل کر کے اگر نفل حج کرتے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ ہر سال حج پر جاتے تھے، تو ایک مرتبہ جب جا رہے تھے، ان کے پاس تو بڑا قافلہ ہوتا تھا، شاگرد ہوتے تھے ان کے، تو ایک جگہ پر جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ وہ گاؤں سے آئی اور کوڑے کرکٹ سے ایک مردار مرغی اٹھا کر لے گئی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ اس بچی سے پوچھو کہ یہ مردار مرغی آپ کیوں لے کر گئی۔ جب وہ گئے تو بچی نے اس کو بتایا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دنوں سے فاقے ہے، تو اضطراری حالت ہے، اس وجہ سے مردار مرغی اٹھا کر لے گئی تاکہ اس کو پکا کر کھا لے، موت سے بچ جائے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے قافلے کو کہا کہ حج کینسل، جتنے پیسے اٹھائے ہیں حج کے لیے وہ سب جمع کر دو تاکہ ان لوگوں کو دے دے، ان کی جو ہے ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا حج کوئی ضروری نہیں ہے ابھی فی الحال۔ حج کینسل کر دیا، وہیں سے واپس ہو گئے اور وہ پیسے ان کو دے دیے۔ تو اس طرح کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، جو افضل چیز ہے پھر اس کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، فرض حج میں تو پھر یہ باتیں نہیں چلے گی، فرض حج پھر تمام چیزوں سے مقدم ہے، جہاد سے بھی مقدم ہے، فرض حج ادا کرنا ضروری ہے پھر انتہائی۔ اچھا، ایک مفتی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑا مشہور ہے اور ہزاروں لوگ اس کو سنتے ہیں، اور کافی لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، علماء سارے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہے، ہمارے بڑے ہیں،
ہم تو کسی پر تنقید کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ایک شرعی مسئلے میں اگر کوئی عالم بھی غلطی کرے تو چونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، ہماری طرح غلطی تو ہو جاتی ہے، تو اس غلطی کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے علماء کے لیے خصوصاً، تاکہ لوگ جو ہے گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ ایک مسئلہ غلط ہونے کی وجہ سے پوری امت جو ہے گمراہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس مفتی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس پیسے ہے، والدہ کو حج بھی کرا سکتا ہوں اس پیسوں سے یا اپنی شادی کر سکتا ہوں، دونوں میں سے ایک کام کر سکتا ہوں، دونوں نہیں کر سکتا۔ والدہ کو حج کراؤں گا تو پھر میری شادی نہیں ہوگی، شادی کروں گا تو پھر والدہ کو حج نہیں کرا سکتا، تو کیا کروں میں؟ تو چونکہ وہ بہت ہنستے بھی ہے، وہ مفتی صاحب ہنس کر کہا کہ آپ جو ہے والدہ کو حج کرائے اور شادی جو ہے نہ کرے، فی الحال بعد میں پھر شادی کر لے۔ تو یہ مسئلہ شریعت کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، یہ انتہائی غلط مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شادی آپ پر ضروری ہے، لازم ہے، آپ پہلے شادی کریں، یہ فرض ہے آپ پر۔ اور والدہ کو حج کرانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، والدین کا ادب کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ فرائض کو چھوڑ دیں۔ اس مسئلے میں بہتر یہ ہے کہ اپنی شادی کرے، پھر جب پیسے آئیں تو پھر والدہ کو حج کرائے۔ تو یہ چونکہ ایک سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے تو اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا